بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مرشدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات اور ہیبت پر کے غیور مسلمانوں، یہ پروگرام جو آپ حضرات کافی وقت سے سماعت کر رہے ہیں، یہاں کے گلدستوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جن کو قرآن کریم کی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم ان کے لیے مہیا نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے، دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہیں. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اور اس سعادت کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنے لیے غنیمت ماننا چاہیے، اور ان لمحات کو، ان خوشیوں کے اوقات کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لمحات آج ہمارے پاس ہیں، سکون کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، خوشیوں کا ماحول آج ہمارے پاس ہے، یہ آزادی ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے قرآن کریم کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہے، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو ڈرانا چاہتا ہے، اور جو اس ڈرنے سے بھی دور ہے، ایمان کی دولت سے بھی دور ہے، ان کو بھی خطرناک طریقے پر ڈرانا چاہتا ہے. کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو، غور و فکر کرو. دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آ کر اپنے آپ کو دنیا میں لگا دو اور آخرت کی فکر کو بھول جاؤ. یہ بھول جاؤ کہ اس دنیا کو چھوڑنا.
اور دنیا کے کاموں میں مگن ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، اپنے مشن کو بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنا محاسبہ کر، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈرنا ہوگا تو دین پر چلنا نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے، صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے، وہ جو آپ نے نمونہ بن کے دکھلایا ہے، اس پر ہمارا چلنا آسان ہوگا۔ اور اگر ہم دین پر چلے تو دین پر آنے والی ہر مشکل، ہر امتحان ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ ہمیں افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور ہمیں جو قرآن کریم کے ذریعے تعلیمات دی گئی ہے اور جو احادیث کے اندر جو ذکر آئے ہیں کہ صحابہ نے فلاں موقع پر وہ قربانی دی ہے، صحابہ نے اپنے جسم کی بوٹیاں بنوائی ہیں، وہ ہم کو سب افواہ نظر آئے، اور ذہنوں کے اندر یہ آئے گا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ابھی کچھ ایام پہلے دوسرے ممالکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا، ان پر آزمائش کو ڈالا، انہوں نے وہ نمونہ بن کر کے دکھلایا، امت کو پیغام دیا کہ صحابہ نے اس موقع پر قربانی دی تھی، آج ہم قربانی دے کر کے دکھلایا۔ میں نے قرآن کریم کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں قادر مطلق، میں ہوں حاکموں کا حاکم، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، میں ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں ساری کائنات ہے، کائنات کا نظام ہے، میں ہوں وہ حاکم۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر کسی کو حکمرانی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو وہ اس حکمرانی کے نشے میں، اس طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کی صدا میں لانے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہوں، آج میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، مجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک ملک پر دوسرے ملک والوں نے، دوسرے لوگوں نے ظلم و ستم کے انبار توڑنے شروع کیے، اسی کی مدد کرتے ہوئے کسی ملک نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اس ملک کو منٹوں سیکنڈوں میں آپ کے حوالے کر سکتے ہیں کہ تیری مدد آئے گی، ہاں کچھ وقت کے بعد آئے گی۔ امریکہ نے اپنی تاناشری کے اندر کہا تھا کہ ہم تجھ کو مٹا کر رکھ دیں گے، وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو مارو اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کو اٹھانے والے ہیں، ان کو ختم کرو۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے اللہ سے مانگا، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنی بیویوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی ماں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہمیں منظور ہے، ہم شکست کھاتے ہیں، ہم تمہاری شرطوں کو منظور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا ہزار نہیں، لاکھ ہم اپنے قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج حال ہمارا ہے، آج حال ہمارا ہے، افسوس ہمارے لیے ہے جو ہزار قربانیاں دے کر اپنے آپ کو اللہ کے نام پر مٹا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کل قیامت میں اگر انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، تم سے تو اتنا
کہ کسی نماز میں کسی جگہ پر بیٹھ کر راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دو آنسو بہا دیتے، ہمارے لیے دو آنسو نکال دیتے، ان آنکھوں سے آنسو کو بہا دیتے، تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا۔ دوسری مدد کیا کرتے؟ قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم تو اپنے کاموں میں مست تھے، ہمیں تمہاری کیا فکر، یہ جو چیزیں آئی یہ تمہارے اوپر آئی ہیں، ہمارے اوپر نہیں آئی۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر آج ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے نہیں جوڑا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کیا، تو وہ دن ہم سے بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو جب پیدا فرماتا ہے تو یہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں گے نہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اپنا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دوسرے لوگوں کو جو حاکموں کی شکلوں میں یہ ہم سے جبرن تو ہم سے بڑھے ہوئے ہوں گے، اس شکل میں پیدا کر کے ہم پر مسلط کریں گے، اور ایسا مسلط کریں گے کہ دنیا پھر یاد رکھے، دنیا یاد رکھے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ میں نے قرآن کریم کی جو پہلی آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں تم اتراؤ نہ بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو اور اپنا محاسبہ کرو کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، کل قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوں گے، صحابہ اکرام موجود ہوں گے، ان کے سامنے جب تم کو پیش کیا جائے گا تو تم کس شکل کے ساتھ، کن اعمال کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنے جسم کی بوٹیاں بنوائی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹوایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، کہ ان کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے کہ اے اللہ ہم اس حالت میں پیش ہوئے تھے کہ امت کے اندر امت کا جنازہ نکل رہا تھا اور ہم اپنی عیاشیوں میں مشغول تھے، اس حالت میں ہم شامل ہوں گے۔ ہمارے ہر معاملات، ہر مجلس ہے، ہر پروگرام گناہوں سے خالی نہیں رہتے۔ کسی کو نشانہ بنا کر نہیں کہتا آج میں بھی اس کا محتاج ہوں، آج میں بھی گناہوں میں ملوث رہنے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات میرے لیے ہے، پھر آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں۔ جو بات ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے متعلق سوال کیا جائے گا، جو جاننے والا ہے ان سے سوال کیا جائے گا ان کے متعلق جو جاننے والے نہیں تھے۔ اس لیے جو باتیں اور نبی علیہ السلام کے وہ واقعات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھلائے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، آپ نے دین کی دعوت دی، دین کی دعوت شروع کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز بلند کی اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، لیکن لوگوں نے انکار کیا کہ ہم ایک زمانے سے اپنے ان معبودین کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں اور کس کی عبادت کے لیے ہمیں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انکار کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جمے رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل امین آتے رہے، کہتے رہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی دعوت کو
اللہ کے کلمے کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچاتے رہے. آپ مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے, کفار آپ کو مجنون کہتے رہے, کفار آپ کو دیوانہ کہتے رہے, کفار آپ کو پاگل کہتے رہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں تھے, رکے نہیں کہ دین کی دعوت سے رک جائیں, بلکہ محنت کرتے رہے. ایک نے ایمان قبول کیا, دو نے کیا, تین نے کیا, جماعت بڑھتی چلی گئی. کفار کو اندیشہ ہوا کہ مکے کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے. مکے کے اندر جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں, جو دین لے کر کے آئے ہیں, پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. اگر اس کو روکا نہیں گیا تو معاملہ خراب ہے, مکے کی فضا خراب ہو جائے گی. آپ کے دادا کے پاس تشریف لے کر کے گئے, آپ کے دادا سے کہا, آپ کے چچا سے کہا, لیکن پیغمبر الزماں نہیں رکے. پیغمبر الزماں نے اپنی دعوت کو جاری رکھا. مکے کے لوگوں نے آپ کا احاطہ کر دیا, ایک وادی میں آپ کو قید کر دیا. تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے قلم سے لکھا ہے اور کہا ہے 3 سال تک پیغمبر الزماں اس وادی کے اندر قید رہے. کھانے کی اشیاء نہیں ہے, کچھ سامان نہیں ہے. جو وہاں اشجار تھے ان کے پتے کھائے جا رہے ہیں, جو گھاس اگتی تھی اس گھاس کو کھایا جا رہا ہے. سامان ختم ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کو جو ان کے لوگ وہاں پر قید تھے, انہوں نے سوچا آج ہماری رشتے دار اس اذیت کے اندر ہے, ہم ان سے کہیں کہ وہ باز آ جائے, لیکن وہ باز آنا نہیں چاہتے ہیں. اپنا ہے, دل کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے, ایک درد پیدا ہوا ہے. اس درد کو لے کر گئے ہیں, یا تو اس ایمان سے پھر جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ. اس لیے کہ مکے والوں نے ہم کو مجبور کر دیا ہے کہ نہ ہم تم سے کچھ خرید سکتے ہیں, نہ ہم تم کو کچھ دے سکتے ہیں. اگر ہم نے تم کو کچھ دیا, اگر ہم نے تم کو سے کچھ خریدا یا تم کو کچھ بیچا, تو یقیناً وہ ہمارا مکے میں جینا حرام کر دے. وہ ہمارا جینا مکے میں حرام کر دیں گے. اس لیے ہم آپ سے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ ہمارے لیے راستہ نکالو. ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے, آپ ہمارے قریب ہیں, کوئی بھائی ہے, کوئی بیٹے کی شکل میں ہے, ایمان سے پھر جاؤ. کہتے ہیں نہیں, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جو دین, جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے اس سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. بتانا اب ہے جو سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں سے نکلے, طائف کا سفر کیا, کہ یہاں کے لوگوں نے اب ہمارا رہنا دشوار کیا. کہ امید ہے کہ طائف کے لوگ بڑے قوم ہیں, بڑے رحم دل ہیں, ہم کو جگہ دیں گے, ہماری دعوت کو قبول کریں گے. ان کے پاس جاتے ہیں. جب وہاں گئے, پیغمبر الزماں کو معلوم نہیں تھا. وہاں تو صرف قید کیا گیا تھا, لیکن جب طائف کے میدان میں پہنچے, کہا لوگوں اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. وہاں کے شریروں نے, شریوں نے, وہاں کے دشمنوں نے اس پیغمبر الزماں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تاریخ کے اوراقوں میں یہ جملے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام طائف کی گلیوں میں پہنچے تھے, وہاں کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے, آپ کے پیروں پر خون جم گیا تھا, جسم سے خون نکلا, جوتیوں میں بہ پڑا تھا, جوتیوں میں جم گیا تھا. 4 فرشتے جو بڑے تھے وہ لرزتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. وہ حاضر ہوئے تھے, کہا تھا جبرائیل نے, اے اللہ کے نبی حکم کیجیے, اگر آپ حکم کریں رب کعبہ کی قسم ان پہاڑوں کو ملا کر رکھ دوں گا, ان کو کچل کر رکھ دوں گا. آپ حکم فرمائیں, آپ حکم فرمائیں.
آگ والے فرشتے نے کہا تھا اے اللہ کے نبی حکم فرمائے اگر آپ حکم فرمائے تو ان کو جہے کر خاکستر کر دوں گا صرف اشارہ دے دیجیے صرف اشارہ دے دیجیے سارے فرشتوں کی لمبی قطار ہے سیرتوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں احادیث کی کتابیں موجود ہیں جس کا دل چاہے دیکھ لے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ نہیں جن کی نسل ایمان کو قبول کریں ان کی نسل ایمان کو قبول کریں گی ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا ان کی تباہی اور بربادی کے لیے نہیں کروں گا وہ پیغمبر السما کل قیامت میں کھڑے ہو کر کہے اے میرے امتیوں بتاؤ میں تو اکیلا چلا تھا تمہیں اپنے دین کو پہنچایا تھا تم نے کہاں تک اس دین کو پہنچایا کہاں تک پہنچایا کیا جواب دو گے کون سا سینہ لے کر کے جاؤ گے کون سا دل لے کر کے جاؤ گے کون سی شکل لے کر کے جاؤ گے کون سا چہرہ پیغمبر کے سامنے دکھلاؤ گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جو ہم سے اشارہ کر رہی ہے کہ یہی ہے بتلائیں کہ یہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مریم میں ڈھو کر اپنے آپ کو قربان کر اپنے آپ کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیا انہوں نے تو سامان تیار کر لیا کہ اللہ کے حبیب اے اللہ کے پیغمبر اے حبیب اے امت کے غمخسار اے امت کے درد میں رونے والے ہم نے اپنے آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن ذرا سوچیں میرے جوانوں کل قیامت میں اگر رب العالمین کی بارگاہ میں نبی نہیں نبی تو اسی لیے کہ بڑے رحم دل ہیں اگر نبی نے نہیں تو صحابہ تو ضرور پوچھیں گے صحابہ ضرور پوچھیں گے کہ نبی تو رحیم ہے لیکن ہم نے اپنے جسم کی بھٹیاں بنوائی ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے ہمیں جواب دو ہاں جواب دو یہی جواب دو گے کہ ہم تو دنیا میں آئے تھے کھانے کے لیے ہم تو دنیا میں آئے تھے پینے کے لیے ہم تو دنیا میں آئے تھے کمانے کے لیے اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے ہاں عبادت کے بعد جو وقت ملے اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کرنا مجھے تو بتلانا یہ ہے آج پوری دنیا کے اندر افراتفری کا معاملہ ہے آج پوری دنیا امت محمدیہ کو مٹانے پر لگی ہے اصل مشن یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے عبادت گاہوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے ایمان کے تحفظ اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرنا ہے ایمان کا تحفظ بھی کرنا ہے ایمان کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلے اپنے آپ کو قربانیوں کے راستے پر لگایا اللہ کی جانب سے جو قربانی کے راستے آئے اس راستے پر مٹایا قربانی دی اور ہم اس دنیا سے چلے گئے آنے کا مشن جو تھا کامیاب ہو جائے گا امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اصحاب الیمین و اصحاب الیمین کے ہم مستحق ہو جائیں گے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا سیدھا راستہ جنت کا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے پلسرات کا گزرنا آسان ہو جائے گا صحابہ کے جب صحابہ سامنے ہوں گے صحابہ کو جواب دینا آسان ہو جائے گا ورنہ ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہو جائیں بڑی دشواریاں ہو جائیں اور دشواریاں اتنی ہو جائیں گی
کہ قبر میں جو سوال کرنے والے آئیں گے جواب نہ دے سکیں گے، اور وہاں سے ہی دنیا سے، یعنی وہ دنیا کی جگہ ہے، دنیا سے ہی ہمارا معاملہ آخرت کا خراب ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی قربانیاں دیں۔ آج وقت ہے ہمیں تیار کرنے کے لیے، اس لیے کہ آج دنیا چیلنج دے رہی ہے، آج دنیا کا چیلنج ہے، آج دنیا کا رخ یہی ہے۔ اگر دنیا کو جواب نہ دیا، اگر ظالموں کو جواب نہ دیا تو یقیناً ہمارے لیے دنیا کے اندر بڑے کٹھن راستے جن پر ہمارا چلنا بڑا دشوار ہو جائے، بڑا دشوار ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر چلنا ہوگا صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہوگا، صحابہ کے نقشے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کون سا نقشہ؟ وہی نقشہ جس کو لے کر ہمارے فاروق آئے تھے، وہی نقشہ جس کو لے کر خالد بن ولید آئے تھے، وہی نقشہ جس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ لے کر کے آئے تھے، تمام صحابہ لے کر کے آئے تھے۔ اور وہ نقشہ نہیں تھا بلکہ قربانی دے کر، نمونہ دے کر کے گئے تھے، نمونہ امت کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ایسا نمونہ کہ وقت کے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے جرار جو اپنے آپ کو رمبا کہلاتے تھے، انا ربکم الاعلی کی صدا سے اپنے آپ کو پکروانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو دنیا کا حاکم کہلانا چاہتے تھے، ہر اعتبار سے لوگوں کو گمراہ اور اپنے نیچے لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی ہٹا کر رکھا، ان کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا اور ایمان پر جمے رہے۔ وہ ہمارے فاروق اعظم جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، آپ نے ایمان کو قبول کیا، پھر اللہ جو اللہ کے حکم سے انہوں نے قربانیاں دی، مکے کے اندر جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں میں شامل ہوئے، پوری دنیا نے دیکھا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر جس راستے سے گزر جاتے اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا، لیکن میدانوں کے اندر صفوں کے آگے ہوتے، قربانیاں دیتے، اور ایسی قربانیاں دیتے کہ دنیا آج تلک ان کو یاد رکھتی ہے، آج تلک یاد رکھتی ہے۔ اور یہی نہیں، بے شمار صحابہ نے قربانیاں دی، بے شمار صحابہ نے اپنے آپ کو تلواروں سے اور نہ جانے اس زمانے کے کن کن ہتھیاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی بوٹیاں بنوائی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، ہمیں تو اصل ان کا خطاب سننا ہے، لیکن کہنا یہ ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، آج ہم جو قرآن کریم کا مطالبہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ اگر آج کچھ مال دے یا کچھ طاقت دے یا حکمرانی کی شکل میں کچھ دے تو ہم اس نشے میں چور نہ ہو، ہم اس نشے میں چور نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم چور ہونا شروع ہو جائے ظلم کے لیے تو اس کا زوال آنا واجب ہے، اس لیے کہ جب زوال آتا ہے اور جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دکھلاتا ہے اور ان کو بتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھیل دی تھی لیکن تم نے اس کو اپنے لیے ایک نشے کی چیز سمجھی اور اس نشے میں تم چور ہو گئے۔ امریکہ نے نشہ لیا، اللہ نے دکھلایا، آج تلک پورا امریکہ پریشان ہے،
جو سپر طاقت کہلاتا تھا دنیا کو مٹانے کا، ایک اپنے اندر جذبہ رکھتا تھا، آج اپنے بچاؤ کا دنیا سے ٹھیک مانگتا ہے۔ چین کہ وہ دنیا کو دکھلانا چاہتا ہے، زلزلہ آیا بلڈنگوں کو بچا نہ سکا، اور آج یہی سبق ہم سب کے لیے ہے، اہل عرب کے لیے ہے جو مال و دولت کے نشے میں ہے۔ یاد رکھنا، اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، ظلم کے خلاف اپنے آپ کو تیار نہ کیا اور ظلم کی مدد کی تو نہ اہل عرب بچیں گے اور نہ وہ مسلمان بچیں گے کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بموں کے سامنے کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے دنیا کی تمام طاقتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر نہیں کیا جا رہا، ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ان سے پوچھو ان کے گھروں سے اچھے کس کے گھر ہو سکتے ہیں؟ جو قالینیں دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، ان قالینوں کو وہ جوتوں سے دیتے تھے، لیکن انہیں نشہ تھا۔ جب نشہ آیا اللہ نے نشے کو جھاڑا۔ آپ اٹھا کر دیکھو ترکی کی تاریخ کو، جب وہاں پر عیاشی عام ہوئی اللہ نے ڈھیل دی، مسلمانوں مان جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کو منا لو، لیکن وہ اپنے نشے میں چور ہوئے، اللہ نے زمین کو ہلا کر پھینک دیا اور تمام گھروں کو زمین کے اندر دھسا کر۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر کو جو تکبر کی چادر میں یعنی میری چادر میں کوئی پھیر ڈالنے کی اگر کوشش کرے گا تو میں اس کو جگہ سے نہیں رہی زمین کی سطح سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی اکھاڑ کر پھیر دے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی اعتبار سے بلندی اگر حاصل ہو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہ کس لیے فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ چاہے رات کی اندھیری ہو، دن کے اجالے ہو، کمروں کے اندر ہو، پہاڑیوں کی کوہ کے اندر ہو یا پہاڑیوں میں ہو، زمین کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے کیا تم کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کی جزا دے گا، تم کو بدلہ دے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں اصحاب الیمین ہیں، اگر برے اعمال کیے ہیں تو اصحاب الشمال ہیں، اصحاب الشمال ہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے کہ پوری دنیا آج ہمیں مٹانا چاہ رہی ہے کہ ان کا نشانہ ہم بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا ہے اس کو قبول فرمائے، اس کو جو سنا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے، اور جو غلطی ہوئی ہو ان کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔